ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اخلاص ہے یا نہیں۔ اگر اخلاص ہے تو عمل مقبول اور اللہ خوش ہے، اور اگر اخلاص نہیں تو اللہ نہ خوش ہے۔ اصل ایمان اور اخلاص دونوں ایک ہی ہیں۔ ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخلاص۔ یاد رکھیے گا، اخلاص والے سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اخلاص والا ہوا اور نماز پڑھتا اور زکوٰۃ دیتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کا جو بھی مقصد، گول، جس میں آپ خوش ہوتے ہیں، جس کے لیے آپ بنے ہیں، ریس کر کے نہیں، وہ اپنائیں۔ تو اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس میں اخلاص کتنا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں پیسہ کتنا ہے، شہرت کتنی ہے، نام و نمود کیسا ہے، یا میں ایسا کام نہ کروں، کہیں گے یہ بھی کوئی کرنے کے کام ہے جو یہ کر رہی ہے۔ جب آپ بنے ہی اس کام کے لیے تو پھر آپ ہی کریں گی نا اس کام کو، آپ ہی سے اللہ نے وہ کام لینا ہوگا۔ اخلاص والوں ہی کی برکت ہے جن سے دنیا قائم ہے، یقین کریں، اور انہی کی برکت سے لوگوں کی امداد ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ امداد کرتا ہے اس امت کی ان کے ضعیفوں کی دعاؤں اور ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی برکت سے۔ نسائی کی یہ روایت ہے۔ اور آپ ہی کا فرمان ہے، مبارک اور خوشخبری ہو اخلاص والوں کے لیے جو ہدایت کے چراغ ہیں، انہی کے ذریعے تمام سیاہ فتنے دور ہو جاتے ہیں۔ نیت خالص رکھیں، اخلاص پیدا کریں اپنے کام میں، ہر کام میں اللہ، ہر کام میں اللہ۔ میں اٹھوں تو اللہ کے لیے، میں بیٹھوں تو اللہ کے لیے، میں سوؤں تو اللہ کے لیے، میں جاگوں تو اللہ کے لیے۔ میرا لمحہ لمحہ، میری گھڑی گھڑی اپنے رب کی حمد و ثنا، اس کی خوشنودی کے کام میں لگ جائے۔ میں ہر کام، ہر نیکی کے لیے آگے بڑھوں، پھر اللہ بے نیاز کر دیتا دنیا کی محبت سے۔ اور یہ دعا بھی مانگا کریں۔ خلوص نیت کے ساتھ کام کرنے سے دین اور دنیا دونوں جہاں میں سرخروئی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا میں ہر اس شخص جو کہ اخلاص کے مطابق کام کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے، ہر شخص اس شخص سے۔ اچھا، یہ زبردستی نہیں پیدا کی جا سکتی۔ کئی لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری اتنی شہرت ہو، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں انہیں کہ بھی دیکھیں، ملے، لیکن محبت سے نہیں کہ اچھا بڑا نام سنا ہے اس کا۔ لیکن جو نیت کا خالص ہوتا ہے نا، اس سے محبت کرتے ہیں، اسے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اسے آگے ہو کے ملتے ہیں۔ یقین رکھیے، بغیر شہرت چاہے شہرت نصیب ہوتی ہے، بغیر ایڈورٹائزنگ کیے ایڈورٹائزنگ ہو جاتی ہے آپ کی۔ چاہے آپ اخلاق اپنے اچھا کرنا چاہیں، چاہے اپنا بزنس اچھا کرنا چاہیں، آپ دکانداری کرنا چاہیں، آپ گھر میں سلائی کرنا چاہیں، کوئی بھی آپ زندگی میں مقصد بنائیں، آپ کو کسی ضرورت کی ضرورت نہیں، آپ کے پاس بہت پیسہ، آپ اس لیے کریں کہ اس سے کئیوں کا روزگار کھلے گا، کئیوں کو فائدہ ہوگا۔ تو سب کچھ جو آپ کریں گے نا، اس سب سے سب لوگ محبت کرنے لگ جائیں گے۔ وہ سب کے محسن شمار ہوتے ہیں، لوگ انہیں دیکھ کے جی اٹھتے ہیں، ان کے اخلاص کے سرچشمے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، فیض یاب بھی ہوتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں کہ اچھا یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتی ہے، تو میں کیوں نہیں کر سکتا یا کر سکتی، میرے جیسا یہ انسان ہے نا۔ ان کے خلوص کے روشن چراغ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے خلوص کے فیض اور برکت سے سخت فتنے دب جاتے ہیں، آفتیں اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، ان کی تھوڑی نیکی بھی کافی ہو جاتی ہے۔ کیوں کی؟ کس کے لیے؟ رب کے لیے۔ اور رب کیا ریگارڈ دے گا؟ اس کے مقابلے میں تو کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت فرمائیے. آپ نے فرمایا اپنے دین میں اخلاص رکھو، تھوڑا کام بھی تمہیں کافی ہے. ہم تو کہتے ہیں زیادہ ہو، نظر آئے نا. اب 100 روپیہ کیا کسی کو دینا، 1000 تو ہو تو دوں، 1,00,000 ہو تو دوں. وہ تو پھر آپ دکھا کے دیں گی نا، 100 روپیہ تو آپ چھپا کے دیں گی، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے کہ آپ نے کتنی مشکلوں سے دیا، کس نیت سے دیا. خالص عملوں کے وسیلے سے اگر آئی ہوئی مصیبت کے دور کرنے کے لیے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اخلاص والے عملوں کی برکت سے اس مصیبت کو ہٹا دیتا ہے. اور اس کے بارے میں وہ سچی حقائق جو آپ شروع سے سنتے آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے کے 3 آدمی کہیں جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، ہر طرف بارش تھی. تینوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ اختیار کی. اتفاقاً اوپر سے ایک چٹان پتھر کی گری جس سے غار کا منہ بند ہو گیا. تو لوگوں نے کہا اس بڑی چٹان سے نجات پانے اور بچنے کا سوائے اس کے اور کوئی ذریعہ نہیں کہ تم اپنے نیک اور خالص عملوں کے وسیلے سے اللہ سے مدد مانگو. تو ان میں سے ایک نے کہا خدایا میرا گزر صرف بکریوں پر تھا، بکریاں چراتا تھا اور انہی کے دودھ سے تمام گھر والوں کی پرورش کرتا تھا. چونکہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اس لیے میں ان سے پہلے گھر والوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا بلکہ پہلے ان کو پلاتا پھر بال بچوں کو پلاتا. اتفاق سے ایک روز مجھے درختوں کے پتے لینے کے لیے دور جانا پڑا اور میں اتنی دیر میں واپس آیا کہ وہ سو چکے تھے. میں نے حسب دستور دودھ دھویا اور والدین کا حصہ دودھ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ دونوں چونکہ سو گئے تھے، ادب کی وجہ سے جگانا مناسب نہ سمجھا اور بغیر ان کے بلائے کسی گھر والے کو پلانا مناسب بھی نہیں سمجھا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ دودھ کا کٹورا لیے میں ان کے سرانے کھڑا ہو گیا کہ جب ان کی آنکھ خود بخود کھلے گی تو دودھ پیش خدمت کروں گا. اسی انتظار میں صبح ہوگی اور میرے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے مگر ان کی میں نے کچھ بھی پرواہ نہیں کی. جب یہ صبح کو بیدار ہوئے تو دودھ پیا. اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی اور تیری مرضی کے لیے کیا ہو تو اس چٹان کو ہٹا دے. چنانچہ اس اخلاص سے عمل کی وجہ سے فوراً چٹان صرف اتنی ہٹی کہ وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے. اس لیے دوسرے کی باری آئی اور دوسرے نے کہا کہ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ مجھ کو اپنے چاچے کی لڑکی سے بہت محبت تھی اور میں اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا. وہ بچتی رہتی تھی اور میرے قبضے میں نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ 1 سال قحط سالی کے زمانے میں معاشی حالت خراب ہو گئی. بہت مجبور ہو کر وہ میرے پاس آئی اور قرض کی درخواست کی. میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے اور میری مراد پوری کر دے. وہ اس کام پر راضی ہوگی. جب میں ہر طرح سے اس پہ قابو پا چکا اور اس برے کام کے لیے بالکل آمادہ ہو گیا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا اور ناحق اس مور کو مت توڑ، یہ تیرے لیے حلال نہیں. میں اس سے ہٹ گیا جبکہ مجھے اس سے بہت محبت تھی اور ان شرفیوں کو بلا معاوضہ چھوڑ دیا. الہی اگر میں نے اس کام کو محض تیری رضامندی کے لیے کیا ہو تو اس چٹان کو ہم سے ہٹا دے جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں. چنانچہ وہ چٹان کچھ اور ہٹ گئی لیکن نکلنے کے قابل راستہ نہ ہو سکا. اب تیسرے کی باری آئی. اس نے کہا اے اللہ میں نے ایک مرتبہ مزدوروں سے کچھ کام لیا، سوائے ایک کے سب کی مزدوری دے دی. وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری کو زراعت میں لگایا اور اس سے بہت ترقی ہوگی. ایک زمانے کے بعد وہ مزدور آیا اور مزدوری طلب کی. میں نے اس سے کہا یہ سب کچھ اونٹ، گائیں، بیل، بکریاں اور غلام وغیرہ سب تیرے ہیں، سب لے جا. اس نے کہا اے اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر. میں نے کہا یہ مذاق نہیں ہے. جب اس کو یقین آ گیا تب وہ سب کچھ لے کر چلا گیا. الہی اگر میں نے اس کام کو تیری رضا کے لیے کیا ہو تو اس چٹان کو ہٹا دے تاکہ ہم باہر نکل جائیں. چنانچہ وہ چٹان ہٹ گئی اور سب باہر نکل آئے. یہ بخاری شریف کی روایت تھی.